آپ کو اہم خبر دیں، کارگو طیارے کو حادثے کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کے 4 دفاتر کا کنٹرول بیورو آف ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن کے سپرد کر دیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم دفاتر میں موجود طیارے کے آپریشنل ریکارڈ، مینٹیننس لاگز، فلائٹ پلان، کریو کی تفصیلات اور دیگر متعلقہ دستاویزات کا جائزہ لے گی۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، جاوید اصغر چودھری نے ہمیں جوائن کیے۔ جاوید صاحب، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، بیورو کی جانب سے تحویل میں لیے گئے ریکارڈ کی رپورٹ وزارت دفاع کو روانہ کر دی گئی ہے، جبکہ گزشتہ شب لاپتہ طیارے کی اطلاع ملتے ہی K2 ایئرویز کے 4 دفاتر سے سول اتھارٹی نے سیل کر دیے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ پر ٹرمینل بلڈنگ کے 3rd فلور پر K2 ایئرویز کے 5 دفاتر موجود ہیں، تاہم 5واں دفتر HR سمیت دیگر دفتری امور کی انجام دہی کے لیے بدستور ایئر لائن کے سپرد ہی رہے گا۔ یاد رہے کہ بیورو آف ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن کی 11 رکنی ٹیم ڈائریکٹر کموڈور ایسم کی سربراہی میں آج اسلام آباد سے کراچی پہنچی تھی، جس کے بعد ان کے جانب سے باقاعدہ تحقیقات کے ضمن میں ان دفاتر کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے اور متعلقہ ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ماڑا کے قریب حادثے کا شکار ہونے والے کارگو طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران پاک بحریہ اور PMSA کی ٹیموں کو بڑی کامیابی ملی۔ عملے کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ نجی کمپنی کے مطابق بوئنگ 737 پر پائلٹ سمیت عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ پائلٹ رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، لوڈ ماسٹر توفیق خان، انجینئرز عارف اور حامد شامل۔ غمزدہ خاندان پیاروں کی بخیریت واپسی کے لیے دعا گو۔ پائلٹ رضوان ادریس کے اہل خانہ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مجھے میرے ابو واپس چاہیے، بس مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے میرے ابو واپس چاہیے۔ ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ پاکستان سے، ہماری آرمی چیف سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس میٹر کو اور سیریس لیا جائے۔ انجینئر عارف صدیقی کے اہل خانہ بھی فکر مند ہیں۔ گزشتہ روز مرمت کے بعد شارجہ سے کراچی واپس آنے والے نجی کمپنی کے کارگو طیارے کے نیویگیشن سسٹم میں خرابی کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فروا علی کے ساتھ جاوید اصغر، سما، کراچی۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے رساکشی، امریکہ اور ایران پھر آمنے سامنے، ایک دوسرے پر بموں اور میزائلوں کی بارش۔ تجارتی جہازوں پر حملے کے جواب میں امریکی فوج نے بندر عباس میں اہداف پر بمباری کی، سرک بندرگاہ اور ہرمزگان کو بھی نشانہ بنایا۔ تجارتی کشتیاں اور ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز حملے کی زد میں آئے۔ سینٹ کام کے مطابق 80 ایرانی اہداف پر فضائی حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے فوری جوابی کارروائیاں کیں۔ خطے میں موجود 85 امریکی اہداف پر ڈرونز اور میزائل داغے۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پورٹ سلیمان، کویت میں علی السلام ایئر بیس نشانہ بنی۔ بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر موجود امریکی ٹھکانوں پر بھی حملے کیے۔ پاسداران انقلاب نے ایک امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا کہ خطے میں موجود تمام امریکی اڈے ایران کے جائز ہدف ہیں۔ امریکی جارحیت پر ایران نے ایک بار پھر آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ ایرانی میڈیا سے گفتگو میں اعلیٰ قیادت نے کہا، دوبارہ حملے ہوئے تو آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی جائے گی۔ دشمن کے ایک حملے کا جواب 2 حملوں میں دیں گے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا، خطے میں جو بھی امریکی جارحیت کی حمایت کرے گا ہمارے نشانے پر ہوگا۔ آبنائے ہرمز میں وہی راستہ محفوظ ہوگا جس کی نشاندہی ایران نے کی ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، امریکہ کو آبنائے ہرمز میں ایران کے نئے نظام کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، امریکی حملے مفاہمتی یادداشت کی کئی شقوں کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکی صدر کا آج رات ایران پر مزید بڑے حملوں کا اندیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکی نمائندے ایران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن معاہدے کا کوئی سنجیدہ امکان نظر نہیں آتا۔ انقرہ میں زیلنسکی سے ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایران بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں، کل رات ان پر شدید حملے کیے، ممکنہ طور پر آج بھی ہوں گے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اب تک استعمال کر چکے ہوتے، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ Steve Witkoff, Jared, and JD, and everybody working, and that will talk. I guess they can talk, but I'm not seeing it with them. With the people. My whole life is deals. I don't see it. They're evil people. They're sick people. They're mentally disturbed people. They're very dishonorable people. They violate the agreement every day. They lie. They cheat. They kill people. We hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. But we'll see how it all works out.
عراق کے شہر نجف اور کربلا میں ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی تعزیتی تقاریب جسد خاکی کو خصوصی طیارے میں نجف پہنچا دیا گیا۔ نجف کے بعد کربلا میں بھی تعزیتی جلوس برآمد ہوا، لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ شہید کا جسد خاکی کل واپس ایران لایا جائے گا۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ کا سفر آخرت، عراق کے شہر نجف اور کربلا میں عظیم الشان تعزیتی جلوس۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی کا جسد خاکی خصوصی طیارے میں نجف پہنچایا گیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضری دی گئی۔ عراق بھر سے لاکھوں سوگواروں نے علی خامنہئی کا آخری دیدار کیا۔ مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے شہداء کے تابوت کربلا منتقل کیے گئے، جہاں دنیا بھر سے آئے لاکھوں زائرین نے جنازے میں شرکت کی۔ جمعرات کو آیت اللہ علی خامنہئی کا جسد خاکی واپس ایران لایا جائے گا۔ شہید رہبر اعلیٰ کو مشہد میں امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی للکار، دشمن خبردار، سرحد پار سے جنم لینے والی دہشت گردی کو کچل دیں گے۔ دہشت گرد پراکسیز کی محفوظ پناہ گاہوں اور سہولت کاروں کا خاتمہ کریں گے۔ سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام، کہا جنگیں بیان بازی یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے نیٹ ورکس اور دہشت گرد پراکسیز کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ کسی کو بھی پاکستان کے داخلی امن و استحکام اور معاشی خوشحالی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سرحد پار سے جنم لینے والی دہشت گردی کو کچل دیں گے۔ قوم کی حمایت سے دہشت گرد پراکسیز کی محفوظ پناہ گاہوں اور سہولت کاروں کا خاتمہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملک دشمنوں کو 2 ٹوک پیغام۔ سپاہ سالار کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ، نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے واضح کیا کہ جنگیں میڈیا کی بیان بازی یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے ذریعے جیتی جاتی ہیں۔ مسلح افواج بیرون ملک سے ریاستی سرپرستی میں ہونے والی ان کوششوں سے مکمل آگاہ ہیں جن کے ذریعے دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے نیٹ ورکس اور پراکسیز کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ کسی کو بھی پاکستان کے داخلی امن و استحکام اور معاشی خوشحالی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور آپریشنل تیاریوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ پیچیدہ اسٹریٹجک مسائل سے نمٹنے کے لیے ادارہ جاتی پیشہ ورانہ مہارت کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں پر زمین تنگ کر دی۔ گزشتہ 4 دنوں میں 3 بڑے آپریشنز فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے ناپاک منصوبے خاک میں ملا دیے۔ 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ 42 قیمتی جانیں امن دشمنوں کا نشانہ بن گئیں۔ پولیس کے 27 بہادر اہلکاروں اور پاک فوج کے JCO سمیت 11 شیر دل جوانوں نے سینوں پر شہادت کے تمغے سجائے۔ زیارت میں 15 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ بزدل دہشت گردوں نے 18 اہلکاروں کو اغوا کیا۔ گھیرا تنگ ہوا اور موت سامنے کھڑی نظر آئی تو دہشت گردوں نے بلوچستان پولیس کے مغوی اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے۔ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں۔ 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم واصل ہیں۔ پہلا واقعہ 4 اور 5 جولائی کی رات کو پیش آیا۔ ببرائی کا جو علاقہ ہے ہمنا اڑک کا، جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں، انہوں نے وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے ان پہ حملہ کیا۔ 4 معصوم شہری ہیں ہمارے، وہ شہید ہوئے اور 6 زخمی۔ سیکنڈ جو واقعہ ہے یہ 6 جولائی کو پیش آیا۔ منگی ڈیم جہاں سے کوئٹہ کا پانی آتا ہے اس کے قریب زیارت میں علاقے میں فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ملٹی ڈائریکشنل ایک اٹیک کیا اور 15 انہوں نے جو خارجی ہیں ان کو جہنم حاصل کی۔ 9 پولیس ینگ بوائز لیڈ ڈاؤن دیئر لائفز فرام بلوچستان پولیس۔ تو وہ جو باقی وہاں بچے تھے وہ پولیس کے ہمارے جوان جو بہادر تھے وہ ان کو یرغمال بنا کے لے گئے۔ وہاں سے نیو کہ یہ گھیرا بالکل تنگ ہو چکا ہے تو ان بزدل گھٹیا منش کے لوگوں نے وہ جو 18 جوان تھے بلوچستان کے بہادر سپوت ان کو شہید کر دیا۔ تو پہلے دن ہمارے 9 بہادر پولیس کے لڑکے شہید ہوئے، آج 18 تو ٹوٹل 26 ان کے خارجی مرے۔ تیسرا واقعہ جو آج پیش آیا ہے آپریشن کے اوپر کانوائے آرمی کانوائے واز ان دی ایریا آف بیلا بندر، انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کانوائے کی DLA والوں کے ساتھ۔ 11 فوج کے جوان، 1 JCO اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں۔ 14 جو سے ہیں DLA کے دہشت گرد مارے گئے۔ 2 آپریشنز جو سے ہیں ہم نے کیے ہیں آج، ایک خاران میں جہاں پر 6 اور دالبندین میں جہاں پہ 8، یہ دونوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے۔
کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا دھمکا نہیں سکتا، فیلڈ مارشل اور حکومت کا واضح موقف ہے۔ دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے، ان کا شکار کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل کی للکار۔ نیوز بریفنگ میں کہا پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ غیر قانونی افغان رجیم دہشت گردوں کو افرادی قوت فراہم کر رہی ہے۔ زیادہ تر واقعات میں دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے۔ فتح ہندوستان کا بلوچیت یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ تم ہمارے بچوں اور پولیس والوں کو مارو گے تو کیا ہم بات چیت کریں گے؟ تمام غیر قانونی افغانیوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ یہ کروا رہا ہے ہندوستان، وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی۔ دی میجورٹی آف دی پیپل ونس وی انکاؤنٹر دیم، وی کل دیم، وی انگیج دیم، تو یہ افغانی ہوتے ہیں۔ یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا، 4 حملہ آور تھے، 3 اس میں افغانی تھے۔ ہول پلاننگ، ہول ایکوپنگ، ایوری تھنگ واز ڈن فرام افغانستان اینڈ ملٹیپل لوکیشنز۔ یہ ایسے ہی ہوئے جا رہے ہیں، انکوارڈینیٹڈ۔ نو، دیر از اے اسکیم بہائنڈ اٹ، دیر از اے ماسٹر مائنڈ بہائنڈ اٹ، اینڈ دیر از این انٹینٹ بہائنڈ اٹ، اینڈ دیر از اے لاجسٹکس behind it. There is an operational sequence behind it. جس میں یہ فیسیلیٹیشن ہے وہ افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے، مین پاور وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ آپ کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی ترقی سے پرابلم ہے؟ آپ کو پاکستان کے عوام کی اسٹیبلٹی سے پرابلم ہے؟ یو ڈونٹ وانٹ بلوچستان ٹو پراسپر؟ تمہیں کوئٹہ کے پانی کے جانے کی پائپ لائن سے پرابلم ہے؟ تمہیں ہر اس چیز سے پرابلم ہے جو کہ بلوچستان کے عوام کے لیے ہے۔ وی ہیو ریزالو اینڈ کلیئرٹی۔ دس آرمڈ فورسز انڈر دی لیڈرشپ آف دی فیلڈ مارشل ہیز ایبسولوٹ کلیئرٹی انڈر دی پولیٹیکل گائیڈنس آف دی گورنمنٹ has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. یہ کوئی اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو۔ اگر تم ہمارے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، تم ہماری بہادر پولیس پہ، ہمارے جوانوں پہ، ہمارے معصوم شہریوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آگے ریشنلٹی، پروفیشنلٹی، بات چیت کریں گے، یہ جو 3 سال سے یہ جو ریزالو اور کلیئرٹی ریاست پاکستان دکھا رہی ہے، یہ خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فتنہ ہندوستان ہے، ان کا بلوچیت سے، بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ وہ یہ بتا رہی ہے کہ تمام انلیگل افغانیز کو ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔